بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، آج ہم غزوات ہوئے اسلام میں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ آج ہم غزوہ ودان الابواء پر بات کریں گے۔ اسے اس مقام کے نام سے پکارا گیا جہاں یہ واقعہ ہوا تھا۔ مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک گاؤں ہے ودان الابواء کی مہم کب اور کہاں ہوئی؟ یہ ہجرت کے دوسرے سال سفر کے مہینے کے 12 تاریخ کو ام الفارا یا ابوا نامی گاؤں میں، جو مدینہ سے 30 میل کے فاصلے پر ہے، یا وادن نامی گاؤں جو کہ 6 میل دور ہے، ابوا ودان کی مہم کا رہنما اور پرچم بردار قوم تھا۔ تو دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہم کے رہنما تھے، جو اللہ کے دین کے خلاف لڑنے والے کافروں کے خلاف جنگی مات کے سلسلے کی پہلی جنگ تھی۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا اٹھانے والے تھے۔ غزوہ ودان ابوا کے اسباب۔ تو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف کے مختلف راستوں اور مکہ کی طرف جانے والے راستوں کی نشاندہی کرنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راستوں پر رہنے والے مختلف قبائل کے ساتھ معاہدات لکھنے کا ارادہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب میں مدینہ کے کفار اور یہودیوں کے ساتھ یثرب کے ارد گرد کے عرب بدوؤں سے بھی یہ چاہا کہ مسلمان اب مضبوط ہو چکے ہیں اور پہلے کی طرح کمزور نہیں رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو متبع کیا کرنے اور ان کے تجارت اور ان کے ذریعے معاش کے بڑھتے ہوئے خطرات سے آگاہ کرنا بھی چاہا۔ یہ اس سلسلے کے لیے تھا کہ قریش پرامن بقائے بامی پر راضی ہو جائے اور مدینہ میں مسلمانوں پر ان کے گھروں پر حملہ کرنے اور اللہ کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوششوں کو روک دے۔ ودان ابوا مہم کے واقعات ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی غیر موجودگی میں مدینہ میں معاملات نمٹانے کے لیے چھوڑ دیا، اور پھر قریش کے قافلے کو روکنے کے لیے شہر سے نکال گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہاجرین کی 60 آدمی تھے، تاہم وہ قریش کے قافلے تک نہیں پہنچ سکے۔ اس کے بجائے وہ قبیلہ بنی دمرہ سے ملے۔ ان کے سردار مخشی ابن عمر کے ساتھ تھے۔ انہوں نے مسلمانوں سے امن معاہدہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو دمرہ کے ساتھ ایک معاہدہ لکھا کہ مسلمان بنو دمرہ سے نہیں لڑیں گے اور بنو دمرہ مسلمانوں سے نہیں لڑے گی، اور بنو دمرہ کسی دوسرے کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے یا دشمن کی مدد نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کے خلاف بنو دمرہ کے ساتھ معاہدے کے متن درج ذیل ہے۔ یہ بنو دمرہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ ان کے مال و جان محفوظ ہے اور ان کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی، یہ شرط کہ اللہ کے دین کی مخالفت نہ کرے۔ یہ معاہدہ اس وقت تک پوری طرح نافذ رہے گا جب تک کہ سمندر میں ایک قطرہ بھی اتنا پانی باقی نہ رہے کہ ایک پنکھ گیلا ہو جائے۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دشمن کے مقابلے میں مدد کے لیے بلائیں تو وہ اس کی مدد کریں گے۔ اس طرح انہیں اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت حاصل ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ پورے سفر میں 15 راتیں لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کی قبر ودان میں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے والد عبداللہ بھی وہیں دفن تھے۔ ودان کی مہم میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور بنو دمرہ کے ساتھ معاہدہ ہوا۔ ودان مہم سے ہم نے کیا سبق سیکھتے ہیں؟ تو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکسی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اللہ کی کلمات کو بلند کرنے اور مسلمانوں کے خون کی حفاظت کا ایک طریقہ تھا۔ وہ قریش کی تلاش میں نکلا اور بنو دمرہ کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ نہ کرنے کا معاہدہ لکھنے کے لیے نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے رہنما کی بہادری کا سبق دیا جس نے صرف منصوبہ بندی کرنے پر انحصار نہیں کیا بلکہ معاذ آرائی میں بھی حصہ لیا، حالانکہ آپ کے صحابہ چاہتے تھے کہ وہ خطرناک حالات سے بچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں معاملات طے کرنے اور جھنڈا اٹھانے کے لیے بہترین صحابہ کا انتخاب کیا۔ اللہ ان سب سے راضی ہو۔ اللہ حافظ۔